السلام علیکم۔ یہ ناول ہے اس سے ٹوٹ کر چاہا ہم نے ایپیسوڈ 2۔ اور جب تم اس احساس سے آشنا ہو جاؤ گے تو محبت اور مصلحت کے فرق کو بھی جان جاؤ گے۔ ایک یار ظہیر چاچو نے اس سے کہا تھا کہ وہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ظہیر چاچو کے ساتھ بیٹھ کر مصلحت کو ڈسکس کرتا۔ ظہیر چاچو آپ کو صحیح، مجھے ان سب اپنوں کی آنکھوں سے جھانکتی محرومیاں بہت رلاتی ہیں۔ آخر کب تک آپ کے اس ایک محبت کا سوگ مناتے رہیں گے؟ آپ لوٹ آئیے، ہر محبت، ہر مصلحت کو بھلا کر، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اسٹیئرنگ پر سر رکھتے ہوئے وہ ظہیر چاچو سے مخاطب ہوا۔ بظاہر وہ کتنے اچھے تھے، اتنی دور ہو کر بھی وہ سب سے رابطے میں رہتے تھے۔ ہر شخص سے وابستہ خاص دن انہیں یاد رہتا تھا، لیکن واپسی کا ذکر آتے ہی وہ بے حس سے ہو جاتے تھے، یوں جیسے اس موضوع پر وہ کسی سے کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں۔ ظہیر چاچو، یہ محبت ہے یا مصلحت، آج اس کا فرق میں جان کر رہوں گا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا۔ اب اس کا رخ گھر کی طرف تھا اور تصور میں زرگر خاکوانی کا چہرہ تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے زر۔ اس کے کمرے کا دروازہ ناک کر کے وہ اندر آ گیا تھا اور بنا کسی تمہید کے اس نے یہ الفاظ کہے تو زرگر سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک تو ہے نا میثم؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ بکھری کتابیں سمیٹتی ہوئی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو میثم براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ شاید تم اسے ڈھونگ سمجھو یا پھر میرا کوئی بچپنا، لیکن یہ سچ ہے زرگر خاکوانی کہ ہماری زندگی میں بہت خوشیاں ہیں۔ ہم چاہیں تو ہر لمحہ خوش اور پرسکون رہیں، لیکن ہم نہ خوش ہو پاتے ہیں نہ پرسکون ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک غم ہے، صرف ایک غم جو ہماری ہر خوشی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور وہ غم اسما خاکوانی میں تمہاری ماں۔ میثم اس کے بے دردی سے کہے گئے الفاظ پر وہ کنگ سی ہو گئی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، اس گھر سے جا کر بھی وہ اس گھر کی تباہی میں شامل رہی ہیں۔ ہم برباد ہوئے تو اس کی وجہ وہ نہیں ہو سکتی۔ جانتے ہی کیا ہو تم؟ اس گھر نے انہیں دربدر کر دیا، لیکن ان کے منہ سے کبھی اس گھر یا اس گھر کے کسی فرد کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ میری ماں نے تمام عمر دکھ سہے لیکن لوٹ کر کبھی یہاں نہ آئی۔ اس گھر کے مکینوں سے بھی کبھی امید نہیں رکھی، تو اسی لیے کہ کہیں یہ برباد نہ ہو جائے۔ ان کی ایک غلطی کی نحوست کہیں اس گھر کی خوشیوں کو گہن نہ لگا دے، اور تم انہیں مجرم سمجھتے ہو۔ ہاں وہ مجرم ہیں، اس گھر کی، ہماری خوشیاں اور ظہیر چاچو کی۔ اس کے لہجے سے زیادہ میثم کے دل میں انگارے دہک رہے تھے۔ ظہیر، اتنا کہہ کر وہ ہونٹ بھینچ گئی تھی، پھر اس نے آہستگی سے سر اٹھایا اور آنکھوں میں بسے ڈھیروں درد کو بھلاتے ہوئے وہ بڑے حوصلے سے گویا ہوئی۔ اس لمحے کے لیے اس کے زرد چہرے اور ویران آنکھوں کو دیکھ کر میثم شرمندہ سا ہو گیا۔ پتہ نہیں اس خوددار لڑکی کی انا کو کتنی ٹھیس پہنچی تھی کہ وہ یوں بجھ سی گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے زرگر خاکوانی کی آواز نے اس کی ساری توجہ خود پر مرکوز کر لی۔ تم بھی عجیب بے صبر انسان ہو میثم عباس، کبھی محبت کا دعویٰ کرنے چلے آتی ہو اور کبھی مجرم ٹھہرانے میں لمحہ نہیں لگاتے۔ ہر بات کو یوں وضاحت سے نہ ہی جانا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ تم کیوں میرے لیے امتحان میں بن کر خوشی محسوس کرتے ہو میثم؟ زرگر کے الفاظ اور لہجے سے جھلکتی بے بسی میثم کے دل میں طوفان اٹھا گئی۔